الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرات، آج پوری دنیا میں جو مسائل ہیں امت مسلمہ کے اور پوری دنیا کی دیگر قوموں کے، اس کی جو وجہ ہے قرآن نے 2-2-4 کی طرح بتایا ہے، اور اس کا حل بھی 2-2-4 کی طرح بتایا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے خواص اور عوام دونوں قرآن کی رہنمائی کو چھوڑ کر کے ساد و نادر بچیں گے، دونوں ساد و نادر کو چھوڑ کر، قرآن کی رہنمائی کو چھوڑ کر کے اپنی اٹکل سے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اور اٹکل بازی سے مسئلے کا حل نہ کبھی ہوا، نہ آج ہوگا، نہ قیامت تک ہوگا۔ اور آج اس مضمون پر گفتگو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے آن لائن ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں، جس میں بہت سارے اوریٹرز بول رہے تھے۔ اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی تھے، اس میں مسلم بڑے قد والے علماء بھی تھے، اور کچھ یونیورسٹی کے دانشور بھی تھے۔ وہ اس وقت عالمی ایک اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ ان میں سے ایک نے بھی قرآن کے حوالے سے مسئلے کے حل سے متعلق کوئی گفتگو نہیں کیا۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ قرآن تو رہنما ہے، بالقرآن حکما و اماما۔ قرآن قیامت تک انسانوں کے تمام مسئلے کے حل کی رہنمائی کی کتاب ہے۔ آج پوری دنیا میں جو مسائل ہیں مسلمانوں کے، اس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد دوسری قوموں کا ظلم کہتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ مسلمانوں سے پہلے جو ایمان والی قومیں تھیں، چاہے وہ قوم موسیٰ ہو، چاہے وہ قوم عیسیٰ ہو، یا اس سے پہلے کی قومیں ہوں، ان سب میں ایک مشترک چیز ملے گی، یہاں تک کہ قوم محمد کے بارے میں بھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت تک کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ایمان والوں پر کوئی پریشانی اور مصیبت آئی تو قرآن کا جو طرز بیان ہے وہ دوسروں کو کوسنے کا نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کی اندرونی خرابی کی طرف متنبع کیا، اور یہ کہا کہ تمہاری اس خرابی کی وجہ سے یہ ہوا۔ مثلا یہود پر کئی بار بڑی تباہی آئی، اور میں اس سے پہلے ایک چیز یہ بتا دوں کہ اللہ کا جو عذاب آتا ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک عذاب مستاصل، یعنی قوموں کا نام و نشان مٹا دینا زلزلے وغیرہ کی شکل میں، اس کا تذکرہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 40 میں موجود ہے۔ اور دوسرا عذاب تنبیہی، یعنی انسانوں کے ذریعے انسانوں کو عذاب دینا، اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سے لے کر 8 تک تفصیل سے بھرا پڑا ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5 میں پڑھ رہا ہوں،
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا إِلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا إِلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ پھر جو ہمارے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر بھیجے اپنے بندے نہایت طاقتور، فجاسو خلال الدیار، تمہارے گھروں میں گھس گئے، وکانا وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ یعنی ذلت کی انتہا ہے کہ دشمن اتنا طاقتور ہو کہ گھر میں گھس جائے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں نے بھیجا تھا۔ کس پر بھیجا تھا؟ اس وقت کے ایمان والے، جو اس وقت اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنے والے، اس وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، اور ان کے جانے کے بعد یرمیہ نبی پر ایمان رکھنے والے، ان پر جب وقت نصر کی شکل میں ایک عذاب آیا، اللہ نے کہا کہ میں نے بھیجا ہے۔ وقت نصر مختصر یہ کہ اس نے مسجد کو بھی جلا دیا، 6 لاکھ اس وقت کے ایمان والے جن کو آج یہودی کہتے ہیں ان کو قتل کیا، 6 لاکھ کو پکڑ کے لے گئے، غلام بنایا۔ اللہ نے کہا یہ میں نے کیا ہے۔ کیا یہ اصول صرف اس وقت کے ایمان والوں کے لیے؟ اس کے بعد یہ اصول اللہ کا بدل جائے گا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے اصول میں تبدیلی نہیں۔ جو کچھ یہود کے ساتھ ہوا، اللہ نے جو ذمہ داری ان کو دی تھی دین کی، اس کو جب اس سے انہوں نے راہ فرار اختیار کی تو اللہ نے ان پر مشرک کو مسلط کیا، مشرک حکمراں کو مسلط کیا، اور جو یروشلم میں داخل ہوا مسجد میں آگ لگا دیا، توریت کو جلا دیا، اس وقت کے ایمان والے جو 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 لاکھ کو غلام بنایا، یہ اصول تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے سورہ انفال آیت نمبر 53 میں کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ يُغَيِّرًا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ سورہ انفال آیت نمبر 53 میں یہ ہے کہ اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی قوم کو جو نعمت دے دیتا ہے اس کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی اندرونی حالت کو تبدیل نہ کر لیں۔ اور سورہ رعد آیت نمبر 11 میں کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی اچھی حالت کو بری حالت میں اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی اندرونی حالت کو تبدیل نہ کر لے۔ ایک آیت اور بتا دوں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وعفو عن کثیر، تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وعفو عن کثیر بہتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کا پریکٹیکل کچھ ایک جھلک دیتے ہیں، بہت مختصر میں بات کرنی ورنہ تو کئی گھنٹے کی بات ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں احد کے میدان میں، جو مسلمانوں کے ساتھ ایک غمناک واقعہ پیش آیا کہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، سر مبارک بھی زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اس وقت بھی اللہ نے مشرکین کو بلا بھرا نہیں کہا، بلکہ مسلمانوں کے بارے میں قرآن میں آیت نازل کر کے بتایا کہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور مرکزی قیادت کی تم نے نافرمانی کی، اس کے نتیجے بھی ہوگا۔ اور حنین کے موقع پر جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، مخالفین کی تعداد کم ہے، اس کے باوجود مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، تو اللہ نے اس کا جواب قرآن میں یہ دیا کہ تمہارے اندر تکبر آ گیا تھا پیغمبر کی موجودگی۔ تو یہ قیامت تک کا ایک اصول ہے کہ جب بھی کسی قوم پر، خاص طور سے حامل کتاب پر، ایمان والوں پر، جب کوئی ذلت، کوئی تباہی، کوئی بربادی، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا سبب ایمان والوں کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں۔ یہ قرآن نے 2-2-4 کی طرح بتا دیا ہے۔ آج ہمارے تمام عوام اور خواص اہل علم کا
یہ حال ہے کہ وہ دوسروں کو کوس رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ فضول اور بیکار چلانے سے مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے اندرونی خرابی کو دور کریے۔ اس امت مسلمہ کے بارے میں ایک بہت بڑے مفکر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اسی ذمہ داری کے ترک کرنے کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں آج پوری دنیا میں ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 39 میں، إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، کہ اگر تم نہ نکلو گے، یعنی تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے دین کی، اس کے لیے تم نہ نکلو گے تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا اسی دنیا میں۔ بعض لوگ یہاں راہ فرار اختیار کرنے کے لیے تعویل کریں گے، ارے یہ تو اس وقت کے منافقین اور کمزور ایمان والوں کے لیے آیت ہے۔ کانپور میں ایک ایسے احمق نے ہم سے بات کہی، بھائی یہ آیت اس وقت کے لیے مقید نہیں ہے، یہ قیامت تک کے تمام ایمان والوں کے لیے، خصوصاً عموماً پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے کہ جب بھی تم اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرو گے تو تم کو دنیا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑے مفکر نے لکھا کہ اللہ نے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کو بتا دیں کہ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے، پھر ان سے ان کا رب ان کا حساب لے گا، پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کو انعام یا سزا دے گا۔ اس تقرر نے مسلمانوں کے حال اور مستقبل کو تمام تر اس کام کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ مسلمان کی قیمت تب تک ہے جب تک وہ خدائی پیغام رسانی کی خدمات کو انجام دیتے رہے۔ اگر وہ اس کام کے لیے نہ اٹھے تو اللہ کی نظر میں اپنی قیمت کو کھو دیں گے۔ اس کام کو چھوڑنے کے بعد کوئی بھی دوسری چیز ان سے قبول نہ کی جائے گی، خواہ وہ بظاہر دین و ملت ہی کا کوئی کام نہ ہو۔ اس کام سے غافل ہونے کے بعد اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کے حوالے کر دے گا، دوسری قومیں ان پر غلبہ حاصل کر لیں گی۔ خود ساختہ خیالات کے تحت اگرچہ مسلمان خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے، مگر حالات کی بے رحم زبان چیخ کر کہہ رہی ہوگی، تمہارا خدا تمہارا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ دنیا کی قوموں کے سامنے حق کا اعلان کرنے کے لیے اگر مسلمان نہیں اٹھتے تو ان کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہود کی تاریخ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ آدمی کی قیمت اس ذمہ داری کے اعتبار سے ہوتا ہے جس کی ادائیگی پر کو معمور کیا گیا ہے۔ پھر مسلمان اپنی ذمہ داری ہی کو ادا نہ کریں تو اس کے بعد اس کی قیمت ان کے مالک کے نزدیک کیا ہوگی؟ آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہو، ہندو بھائی ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ آپ پر فرض ہے۔ پیغمبر کا حال یہ تھا کہ ان کے لیے معافی، درگزر، خیرخواہی اور مہربانی کی بارش برساتے تھے۔ پیغمبر کا اصول یہ ہے، نفرت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، تنہائیوں میں ان کے لیے رات کو اٹھ کر ہدایت کی دعا مانگتے تھے۔ نفرت کی سپلائی نہیں کرتے تھے، ہم نفرت کو دنیا میں مٹانے آئے تھے، اور جب یہ کام کریں گے تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ سورہ حمیم سجدہ میں آیات جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ہے مسئلے کا حل کہ اللہ نے ہمیں جو ڈیوٹی دی ہے اس کو انجام دے، اگر نہیں انجام دیں گے تو پھر ہم اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، جیسے سورہ مائدہ میں کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ بنی اسرائیل نے جب انکار کیا تو ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسی بن مریم کی زبان سے، اور ان کا گناہ کیا بتایا کہ ان میں جو لوگ برا کام کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، یہ بہت ہی برا تھا جو وہ کر رہے تھے۔
تو اگر وہ اس ذمہ داری کو چھوڑ دیں تو اللہ کے لعنت کے مستحق ہو گئے، ہم چھوڑ دیں گے تو ہم لعنت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ یہود کی تاریخ اور اس قوم کی تاریخ ہے جو حامل کتاب ہے، اور جو کچھ یہود نے کیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، تو اگر ہم یہ کریں گے تو ہم پر بھی عذاب آئے گا۔ اب میں ایک ایسی ہستی کا چند جملہ آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں جو میری تحقیق کے مطابق انہوں نے کچھ ایسے کام کیے کہ 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملحد سائنٹسٹوں نے جو کچھ دین کی رد میں لکھا ہے اس کا انہوں نے بہت ہی شاندار جواب دیا ہے، 2-2-4 کی طرف، اور اس پر انہوں نے درجنوں کتابیں لکھی۔ مثلا ان کی کتاب مذہب اور سائنس، اظہار دین، مذہب اور جدید چیلنج، یہ میں 3 اشارے طور بتا رہا ہوں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی۔ پوری دنیا میں انہوں نے جو کام کیا 1450 سال میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا، اور وہ دنیا کے اتنے بڑے داعی الالتاف تھے کہ میری تحقیق کے مطابق اس زمین پر پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سے روشناس کرانے میں جو انہوں نے رول ادا کیا ہے، اور جو ان کی فکر تھی، جو ان کی طلب تھی، وہ کم سے کم مجھے دیکھنے کو نہیں ملا، اوروں کو ملا ہوگا لیکن مجھے ایسا آدمی نہیں ملا۔ وہ پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے حریص تھے۔ انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، وہ میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا دوسری قوموں کا تختہ مشق بننا اتنا زیادہ ثابت شدہ ہے کہ اس کے بارے میں 2 رائے ممکن نہیں۔ البتہ اس کے سبب کے بارے میں مسلمانوں کی 2 رائے ہیں۔ ان کی بڑی تعداد ابھی تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ سب کچھ صرف دوسری قوموں کا ظلم ہے، چنانچہ ان کی زبان و قلم ظالموں کے خلاف احتجاج اور شکایت میں مشغول ہیں، مگر اس قسم کی توجیہ قرآن کی تردید کے ہم معنی ہے۔ قرآن کے نظریے تاریخ کو رد کرنے کے بعد ہی ایسی توجیہ کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کو مانتے ہوئے اس کو قبول کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ صورتحال دیگر قوموں کا ظلم نہیں، وہ دیگر قوموں کے ہاتھوں اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مسلمان اپنے اصل منصبی فریضہ دعوت اللہ کے لیے نہ اٹھیں، یعنی دنیا کے تمام انسانوں کو سچائی سے واقف کرانا، چاہے وہ جس قوم، جس خاندان، جس برادری کو۔ موجودہ زمانے میں دعوت اللہ کے کام کو مسلمانوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ سعد و نادر کو چھوڑ کر کے آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ ان کے اندر دعوت کا واضح شعور بھی نہیں۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد کا یہ حال ہے کہ یا تو وہ دعوتی کام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا وہ خود جس قومی یا تہذیبی احیا کے لیے سرگرم ہیں اسی کو انہوں نے اسلامی دعوت کا نام دے دیا ہے۔ اس میں موجودہ زمانے کے مسلمانوں سے سب سے بڑی چیز جو کھو گئی وہ دعوتی ذہن ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اس کو بالکل بھول گئے۔ غیر مسلم اقوام ہماری مدعو ہیں اور ہم ان کے دائی ہیں۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ بربادی کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ سب اسی غفلت کی قیمت ہے۔ یہ واقعات اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک مسلمان اپنی اس کوتاہی کو جاری رکھیں گے۔ دعوتی کوتاہی اور ملی ترقی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیا جملہ ہے مولانا وحید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، کئی گھنٹے کی بات ایک جملے میں کہہ دیتے تھے۔ کتنی عجیب بات انہوں نے کہی کہ دعوتی کوتاہی اور ملی ترقی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ دعوت کے بارے میں انہوں نے بڑی حیرت بات لکھا کہ ایک حقیقی درخت خود اپنے بیج سے اگتا ہے، نہ کہ پلاسٹک کے ہم شکل بیج سے۔ اسی طرح سے اس زمین پر امت کی ذلت اور رسوائی کے خاتمے کا سبب صرف اور صرف واحد چیز دعوت اللہ بتایا ہے، بھرا پڑا ہے قرآن۔ ایک مولوی صاحب کو بڑا اعتراض تھا کہ آپ صرف اور واحد کہتے ہیں۔ ہم نے کہا جی قرآن بھرا پڑا ہے اس کی تائید میں،
صرف اور صرف واحد سبب ہے دعوت اللہ. اس کی تفصیلات میں بھرا پڑا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو قومی مسائل کا انبار تھا. آپ نے کسی مسئلے کی طرف توجہ نہ کی، بلکہ اللہ کا جو مشن ہے قم فانذر وربک فکبر، اس پر کام کیا. سارے مسائل آپ سے آپ ٹھیک ہو گئے. آج چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ چیچینیا اور بوسنیا کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عراق اور ایران کا مسئلہ ہو، چاہے وہ افغانستان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ایجپٹ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سوڈان کا مسئلہ ہو، دنیا کے سارے مسئلے کا حل صرف اور صرف دعوت اللہ. اسی کے نہ کرنے کی سزا ہے جو اللہ لوگوں سے جوتے کھلوا رہا ہے. تعداد کی کثرت و تحریکوں کے ہجوم کے باوجود پوری دنیا میں مسلمانوں کا ذلیل و رسوا ہونے کا سبب صرف دعوت اللہ ہے. قرآن اور احادیث دونوں اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ جب تم اس مشن کو چھوڑ دو گے تو تمہاری دعائیں تک نہیں قبول ہوں گی، تم پر ظالم لوگ مسلط کیے جائیں گے. لوگ تقریر کرنے کو دعوت سمجھتے ہیں، مطلب دعوت کرنا تو جو شعور بھی نہیں کہ دعوت کسے کہتے ہیں. ایک جملے میں تشریح کا وقت نہیں ہے، کسی فرد پر محنت کرنے کا نام دعوت ہے. اور دعوت بنیادی چیزوں کی دی جاتی ہے، مشترک بنیادوں پر بلانے کے لیے قرآن نے کہا ہے. اختلافی اور جزیات پر بات کرنے سے منع کیا ہے. میں نام اور جگہ کا نام لیے بغیر کرنے جا رہا ہوں. ایک جگہ مجھے تقریر کے لیے بلایا ہے، تو جو میں پہنچا تو وہاں ایک بہت بڑے حضرت کا بیان ہو رہا تھا. وہاں غیر مسلم بھی آئے ہوئے تھے. وہ قومی فخر اور مادی عظمت کے جھنڈے گاڑ رہے تھے وہاں، یعنی اپنی قوم کی بڑائی اور مادیت کے کرشمے بگاڑ رہے تھے. بتائیے اس سے غیر مسلم پر کیا اثر پڑے گا؟ یعنی ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ غیر مسلم جو آئے تو کامن جو چیزیں جو پوری دنیا کی ہر قوم کے ہاں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آپ جو کامن چیزیں ہیں اس پر بات کریں گے تو پوری دنیا یہ سائیکالوجی ہے کہ آپ سے جڑے گی. اور جب کامن چیز جب جڑ جائیں گے تو باقی چیزیں آپ سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اتنا شعور آج ہمارے خواص کو نہیں ہے، سعد و نادر کو چھوڑ کر. جیسے علامہ سید عبداللہ طارق صاحب ہیں، مولانا وحید الدین خان رحمۃ اللہ علیہ تھے، ابو یحییٰ صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور کچھ لوگ ہیں. یہ لوگ ہیں جو کامن چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور ان کے ذریعے بہت بڑا کام ہو رہا ہے. باقی سب تو اپنی کمزوری اور کوتاہی کو چھپانے کے لیے دوسروں کو مجرم اور ظالم کہہ رہے ہیں، جو قرآن کے خلاف. دنیا میں کسی کو اقتدار قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے بغیر نہیں ملتا. چاہے یہ ملک ہو یا دنیا کا اور کوئی ملک ہے، جو لوگ آئے ہیں اقتدار، ان کو اللہ نے بٹھایا ہے تمہارے گناہوں کے پاداش میں. تو اپنے کو ٹھیک کرو، اپنی قوم کو ٹھیک کرو اور دنیا کے تمام انسانوں کی سوچ کو بدلو. قرآن زمین پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن دل پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا. قرآن لوگوں کا ذہن اور دل بدلنے کے لیے آیا تھا. اللہ ہمیں سمجھتا، پر میں اگر لمبی بات کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا اور بہت لمبی چیز، لوگوں پھر ٹائم بھی نہیں ہوگا سننے کا. بس اسی پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.